نہیں ہے سارا مجمع. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ پہ مٹی ڈال دو, بھلا دو, کربلا کی بات نہ کرنا, فدق کی بات نہ کرنا. تمہیں اتنا پردہ کیوں ہے؟ کیا آپ خود تو نہیں بھاگے تھے؟ کربلا میں کوئی خنجر تو نہیں لائے تھے؟ تو اتنا زیادہ کیوں قاتلوں پہ لعنت نہیں کیجئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک پورا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ خبردار ان مسائل کو ڈسکس نہ کرنا. بھائی دیکھیے, 3 طبقات ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ چھپا لیا جائے. ایک وہ جو خود مجرم ہو, دوسرا وہ جو مجرموں کا معتقد ہو, تیسرا جو جرم میں شریک ہو. میں پورا کھول دیا معاملہ. آپ میں مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, اب یہ طبقات ہے مجمع میرے ساتھ. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, میرے ساتھ دے دیجئے گا. عزیزان گرامی, میں ایسے ایسے افراد کو جانتا ہوں, میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے, ملاقات تو سوشل میڈیا زندہ باد. خدا رسول کی قسم, سید علی رضا رضوی گڑے مردے نہیں اکھاڑ رہا. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے, نماز واجب ہے, ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ان کی نماز پڑھیں جنہوں نے پیغمبر کو پیچھے سے دیکھا تھا, یا ان سے نماز لیں جو ساتھ کھڑے تھے؟ معاشرے میں آج بحثیں کی جا رہی ہیں. 2 الفاظ پاکستان میں صحافت میں بہت استعمال ہو رہے ہیں, گھر گھر میں استعمال ہو رہے ہیں, اہل نہ اہل. یہ بس مجھے ہی پتہ ہے یا سب کو پتہ ہے؟ نہ اہل سمجھتے ہیں. یہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے یہ عہدہ دیا جاتا. یہ نہ اہل ہے, یہ اہل ہے. یہ اس عہدے کا قابل تھا, یہ اس عہدے کے قابل تھا. عزیزان گرامی, یہ اہل اور نہ اہل کی بحث آج ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں بس آج ہی شروع ہوئی یا تاریخ میں پہلے بھی کبھی ہوئی ہوں گی؟ کرپشن کے اوپر بحث ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ بھئی میرا بھائی اہل ہو یا نہ اہل ہو, کیونکہ میرا بھائی ہے اسے عہدہ ضرور ملنا چاہیے. کیونکہ میں ہوں بڑے عہدے پہ, مثال کے طور پہ صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, تو گورنر لگاؤں گا ہی لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا بھائی. اسے کہتے ہیں اقربا پروری. لیکن اگر بھائی اہل ہو, وہاں میں نے مثال دی تھی نانا کی, ماموں کی, یہاں بھائی کی مثال دی ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کھولوں موضوع کو. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, اگر رسول خدا علی کو کوئی عہدہ دے, اقربا پروری نہیں, کیونکہ پیغمبر نے ثابت کر کے دکھایا علم میں علی سے آگے کوئی نہیں, شجاعت میں علی سے بہتر کوئی نہیں, سخاوت میں علی سے بڑا سخی کوئی نہیں, تمام کمالات میں علی علی. لیکن اگر بنو امیہ کنبے کو حکومت میں لے آئے, تو آج ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو, بزرگوں کا معاملہ ہے, ایمان ڈگمگا جائے گا. ہمارا ایمان نہیں ڈگمگاتا, ہم کھول رہے ہیں. آپ کا ڈگمگا رہا ہے تو ایمان کو پکا کر لیجئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایمان کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کوئی مشرک و کافر ہلا نہ سکے. تو پھر ایسے لوگوں کو نہ مانو جن کا اپنا ایمان مشکوک ہو. ایسوں پہ ایمان لاؤ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. عزیزان گرامی, یہ بنیان مرصوص, پاکستان میں تو آپریشن کا نام رکھ دیا گیا بنیان مرصوص. فتنہ خوارج. پاکستان کی فوج نے, افواج پاکستان نے نام دیا ہے فتنہ. جواب کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ فتنہ ساری دنیا کو سمجھ میں آ گیا 1400 سال میں. جو علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے کل جنگ نہروان میں, مولا نے کہا تھا یہ ہے خوارج. مولا نے فرمایا تھا حبیب خدا فرما گئے حق و باطل کی تمیز میں کرتا ہوں, میرے ساتھ حق ہے, میں بتاؤں گا یہ خوارج ہے جو میرے مقابلے میں آئے. ہاتھ جوڑ کے وہ سارے خوارج سے جانتے ہیں ان کی بھی داڑیاں تھیں, سجدوں کے نشان تھے. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی, ان میں سے خوارج میں سے ایک نے جب انہوں نے فوج بنائی تو لشکر لے کے جا رہے تھے مولا علی سے لڑنے کے لیے. ایک نے دیکھا زمین پہ کھجور پڑا, کھجور ایک اٹھایا منہ میں رکھ لیا, کھانے لگا. دوسرے نے کہا
تم نے معلوم کیا تھا اس کھجور کے باغ سے جہاں سے یہ کھجور گرا کہ اس کا مالک کون ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. خوارج میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تم نے پوچھا تھا یہ باغ کس کا؟ کہا نہیں. کہا اس باغ سے ایک ٹہنی باہر لٹک رہی تھی, کھجور گرا, تو نے زمین سے اٹھا کے کھا لیا, یہ غصبی ہے. اس نے نکال لیا. کہا مالک سے ملواؤ تاکہ میں معافی مانگ لوں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, لمبی داڑیاں بھی تھی, غصبی مال بھی نہیں کھا رہا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. یہ ایک کھجور غصبی تھا, اس نے منہ سے نکال کے واپس کر دیا, نہیں کھاؤں گا. مالک کو بلایا, او مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے باغ کا ایک غصبی کھجور کھا لیا تھا. اس نے کہا ایک کھجور تھا, میں نے معاف کیا. اب وہ سارا مجمع آیا اور آنے کے بعد دیکھا سامنے مولا علی ہیں. ان 10,000 کے خوارج نے کہا یا علی اکفرتا, یا علی آپ کافر ہیں. اب پتہ چلا نمازیں, روزے, داڑیاں, غصبی مال نہ کھانا نہیں بخشواتا, خارجی بنا دیتا ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو. اسے دینا جنہیں خوارج کا پتہ نہ ہو. ان کا احترام واجب ہے, حج واجب ہے, مقدس تمام چیزوں کا احترام واجب, لیکن عزیزان گرامی آل رسول کو چھوڑ کے یہ ساری چیزیں اپنا بھی لوگے, دین حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن میں کیا لکھا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تم آگے کہتے ہو ہم ایمان لے آئیں, ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. کون تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ حجرات. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. یہ اسی زمانے کے لوگ تھے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. پیغمبر اسلام پہ کچھ لوگ آگے کہتے تھے یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, حلق سے نیچے نہیں اترا. کیا چیز ہے وہ جو انسان کو مومن بناتی ہے؟ سیدہ علی میان کے دشمن خطر. میں یہ آج سوال اٹھا رہا ہوں, بڑا آپ کے خیال میں پریشر نہیں آ رہا ہوگا؟ چلے نہیں آ رہا کوئی, میں پریشر نہیں لینے والا. عزیزان گرامی آج یہ جو بحث کی جا رہی ہے کہ آپ کے خیال میں فدق کے معاملات جناب ایام سیدہ کو منانے کے اوپر اہتمام, مجالس کے اہتمام کرنے کو جو سارے جگہ پہ تنقید ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں محرم کی مجالس رائج ہو گئی تھی, کوئی مخالفت نہیں ہوئی تھی؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. محرم کی مجالس کی مخالفت ہوئی, انہیں محرم کرنے نہ دینا. بتانا پڑے گا کون کون صحابی بھی کربلا میں گئے تھے, کس کی صحابی کا بیٹا وہاں پہ تھا, وہ ان کے بھانجے وہاں تھے, ان کا داماد وہاں تھا. ان کا جب کربلا کھولے گی تو حسین کے ساتھ تو 72 ہی تھے, تو مارنے والے تو ہر گھرانے سے تھے. جب رشتے کھولیں گے تو کس کس پہ پردے ڈالو گے؟ مجلسوں میں مت جانے. عزیزان کہ آپ کے خیال میں مجالس سے کربلا رائج ہو گئی تھی آسانی سے؟ نہیں ہوئی تھی. تو جناب سیدہ سلام علیہ پہ سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے. میں پھر سید ہونے سے انکار کر دوں, کالا ماما چھوڑ دوں, اگر میں سیدہ کا دفاع نہ کر سکوں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی خدا کی قسم, قرآن کی قسم, سیدہ عالمیان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہم پہ واجب ہے دفاع. اچھا مثال کے طور پہ ہم تو نام بھی نہیں لے رہے ہیں, نہیں آپ چھیڑیں گے تو خود بخود کھلے گا نا, بچے ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. اب پھر بچوں کو آپ ہم کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ آپ سچ سچ بتائیے. نہیں, کربلا کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, فدق کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, اس موضوع کو, اس موضوع کو. عزیزان گرامی آج پورے پاکستان میں, ہندوستان, پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو مجالس ہیں, پوری دنیا میں جہاں لوگ اردو بول لیتے ہیں, ہر جگہ پہ یہی موضوعات ان ایام میں شروع ہو جاتے ہیں. میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, کائنات کی ملکہ کا معاملہ ہے, جو خیانت کرے گا قبر میں جواب دہ ہوگا. عالمیان کائنات کی ملکہ, جن کے لیے رسول, اور یہ میں نے نہیں کہا, ایک ام المومنین فرما رہی ہے, کلما دخلت علیہ, جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قاما الیہا, تو سرکار ختم مرتبہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے, وقبلہا, آگے بڑھتے, چومتے, واجلسہا فی مجلسہی, اور سیدہ کو ہٹ جاتے, کہتے آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے.
عزیزان گرامی یہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کسی کے لیے اتنا احترام، اتنی محبت سرکار ختم مرتبت کے الفاظ آنکھوں اور دل میں نہیں دیکھی جتنی کائنات کی ملکہ سیدہ کے لیے. جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے یہ میں مضمون کو مکمل کر رہا ہوں، بس آخری جملے سن لیجیے. میں یقین مانیے جو تیاری کر کے آیا تھا میں سارا نہیں پڑھ پایا ہوں، سن لیجیے اس کو. فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. فاطمہ میرا جز ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذى اللہ دخل النار، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں داخل ہوا. یعنی کیا مطلب؟ جس نے سیدہ کو اذیت دی. آج سیدہ کی مجلس ہو اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ سڑکیں کیوں روک رہے ہیں؟ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں ہوگا آپ سیدہ کی مجلس رکوائیں اور رسول خدا ناراض ہو جائے. ایسا تو نہیں کہ آپ کچھ ایسا اقدام کر دیں. میں کل میرے پاس نوجوان آئے ہمارے رینجرز کے، میں ان کو دعائیں دے رہا تھا کہ آپ حفاظت کر رہے ہیں. میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں جتنے ہمارے یہ فوجی بچے رینجرز پولیس والے، آپ جو ظاہرین عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کو کسی ماں کی دعا ہے. جناب سیدہ کی کوئی بھی مجلس کی حفاظت کرنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے کسی ماں کی دعا نہ ہو. یہ آج نوجوان کتنے یہاں پہ آتے ہیں ہم سے مولانا ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ آپ نے پڑھا مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا. عزیزان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، کوئی تعصب سے نہ سنیں. جو اہتمام کر ہمارے آج نیوی کے مجھے بھی بتایا میرے بھائیوں نے کہا ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پہ حفاظت کے لیے آئے ہیں. جو بھی کسی بھی طرح سے حتیٰ سبیل پہ کوئی کھڑا ہے، کوئی مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے، آپ جو مجلس میں آ کے بھی بیٹھے ہیں آپ کو رسول خدا کی دعا ہے، تبھی آپ سیدہ کے فرش عزا پہ آئے. کائنات کی ملکہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جید علماء فقہا کہتے ہیں آپ رسول خدا کی مجلس کرتے ہیں تو جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں. ان جملوں کو غور سے سنیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس سے زیادہ گریہ کریں گے آپ. رسول خدا کا پرسہ جناب سیدہ کو کیوں؟ سب سے زیادہ صدمہ بی بی کو تھا. میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، یہ چاہنے والے کہاں گئے؟ جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ کبھی بھی لوگ سقیفہ چلے گئے ہیں کہ میرے بابا کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے.